السلام علیکم. اپنے ناظرین کی خدمت میں اور سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور ایک گزارش یہ ہے کہ نعت پاک کا یہ ہدیہ پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. یا محمد محمد یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں پڑھتا رہا. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا. سامعین اکرام، یا محمد اسم گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں. ایک مرتبہ ہمارے آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. اچانک ایک خاموشی طاری ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین. کچھ توقف کے بعد آپ نے دوبارہ فرمایا آمین. پھر کچھ توقف کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا آمین. پھر ایک سکوت طاری ہوا، ایک توقف رہا. صحابہ اکرام بڑے اس معاملے میں متفکر نظر آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین آمین فرمایا ہے، یقیناً کوئی خاص بات ہوگی. ابھی صحابہ اکرام یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے دعا کی کہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ فرما لے یا اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا لے، ہلاک ہو وہ شخص. تو میں نے اس پر کہا آمین. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو شخص اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، ہلاک ہو وہ شخص. اس پر میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے، یعنی محمد سنے اور
درود پاک نہ پڑھے ہلاک ہو وہ شخص، تو میں نے اس پر کہا آمین۔ میرا یہ واقعہ بیان کرنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ رمضان المبارک ہم کس طرح گزارتے ہیں، والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک رہتا ہے، یہ ایک ایسے موضوع ہیں کہ جن پر بڑی دیر بات چیت کی جا سکتی ہے، اور ویسے ماشاءاللہ عملی طور پر تقریباً سبھی لوگ واقف بھی ہیں۔ کون رمضان کیسے گزارتا ہے اور کون اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اب وہ اس واقعے کو سننے کے بعد اپنا جائزہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے رمضان میں اور کیا کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ تیسری بات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سننے کے بعد اب ہم پر لازم ہے کہ ہم جب بھی آپ کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو درود شریف ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت کی تنگی یا جلدی کی وجہ سے درود شریف طویل معلوم ہوتا ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا درود شریف جو ہے ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چھوٹے سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ہے، اس کو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یا پڑھنا یہ نامکمل درود شریف ہے، لہذا ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جب بھی میرے آقا انعامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں گے تو آپ یقیناً درود شریف پڑھیں گے۔ آئیے ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور پڑھ لیجئے، اس لیے کہ درود ہی تو ایک ایسی دعا ہے کہ جو رد نہیں ہوتی۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ علماء سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہو۔ تو اب یہ لازم ہو گیا کہ ہمیں درود پاک ضرور پڑھتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً جب ہم اپنے آقا نامدار نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں تو ضرور درود شریف پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ آئیے اپنی نعت کی جانب دوبارہ لوٹتا ہوں۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں پڑھتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، اور آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا
پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد. اور کون ہے جس کو جنت کی پرواہ نہیں, یہ بھی سچ ہے کہ جنت ہے باغ حسین. کون ہے جو طلبگار جنت نہیں, یہ بھی سچ ہے کہ جنت ہے باغ حسین. ارے حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا, مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا. اور جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا, جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا, القمر کہہ دیا والضحیٰ پڑھ لیا. جب کیا تذکرہ حسن سرکار کا, القمر کہہ دیا والضحیٰ پڑھ لیا. بھائی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی, بات بھی بن گئی نعت بھی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد. اور جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے, سب کے سب موتیوں کے, سب کے سب رحمتوں کے خزینے بنے. جتنے آنسو بہے میرے سرکار کے, سب کے سب رحمتوں کے خزینے بنے. اور ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی, ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی, اور جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. اور جس طرف بھی گئے قدم پاک نبی, وہ جگہ سو بہاروں کا مسکن بنی. جس طرف بھی گئے
قدم پاک نبی وہ جگہ سو بہاروں کا مسکن بنی، اور آپ بات کرتے رہے پھول جھڑتے رہے، بات کرتے رہے پھول جھڑتے رہے، مسکرائے تو فوراً کلی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، یا محمد۔ اور سب سے صائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے صائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے صائم زمانے میں کمزور تھا، سب سے بے کس تھا، سب سے مجبور تھا، اور میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری حالت پہ ان کو رحم آ گیا، میری عظمت میری بے بسی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، یا محمد محمد میں پڑھتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔